بخشے تاکہ سارا پیر قابل رہنما۔ حمد و ثنا کے بعد میری انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جس بات پروردگار نے ذی الحجہ کے اس حرمت والے مہینے اور برکت والے دنوں میں ہمیں درس قرآن کی اس نشست میں حاضر ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ دوستو اب آپ سے گزارش ہے کہ جو ہار آپ کے گلے میں پہنے ان کو پہنے رکھیں۔ اس کی وجہ ہے، ایک تو وجہ یہ ہے کہ اللہ نے میرے بیٹے کو 30 بار قرآن پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی، اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یکم ذی الحجہ کائنات کی ایک عظیم جوڑے میں شادی کا دن ہے۔ ایسا جوڑا کہ جس جوڑے کی مثال قیامت تک دوبارہ نہیں بن سکتی، کہ جس کے متعلق رب کہے کہ محبوبہ ان کا عرش پہ میں نے نکاح پڑھا دیا، فرش پہ نکاح پڑھا دیا۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا اور خاتون جنت مخدومہ کائنات شہزادی کونین حسنین کریمین طیبین طاہرین آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا نکاح جو ہے یکم ذی الحجہ کو پاک نبی نے مسجد نبوی میں پڑھایا ہے۔ اس حوالے سے یہ آج کا درس قرآن ہے، خوشی کا دن ہے جی۔ یہ جو گلے میں ہار پہنائے گئے ہیں یہ اسی خوشی کی مناسبت سے پہنائے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ و من والہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مالک الملک ہم سب کی آج کی سازی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کا ایک قطرہ بھی ہمیں عطا فرما دے تو اس کی خیرات ہے۔ آج درس قرآن کا جو ہمارا گروپ ہے اس میں جو آیت مبارکہ بابا جی بغدادی میرے جانمان نے کوٹ کی، اس کا ترجمہ تفسیر لکھا، تو میں نے بھی آج اسی آیت مبارکہ کو اپنا موضوع سفر بنایا۔ اور درس قرآن کے دوستوں سے التماس ہے کہ یہ جو سورہ درس آتا ہے نا قرآن کی ایک آیت مبارکہ اس کو غور سے پڑھا کر۔ ہم لوگ سیاسی بات ہو اس کے بڑے غور سے پڑھتے ہیں، لڑائی جھگڑے کی بات ہو، ٹک ٹاک کی بات ہو، بڑے غور سے پڑھتے ہیں۔ قرآن کی آیتوں کو غور سے پڑھا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، فرمایا اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ علمنا اللہ فرما رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کون پہلے نیک عمل کرتا ہے اور کون بعد میں نیک عمل کرتا ہے۔ اس میں صفحہ اول صفحہ آخر کی بھی بات آئی، لیکن اس پوری آیت کا خلاصہ جو چھوڑ جو میں نے نکالا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو نیکی کے میدان میں پہلے آئے یا بعد میں آئے، اللہ آنے والے کو نہیں دیکھتا ہے، آنے والے کی نیت اور ارادے کو دیکھتا ہے کہ اس نے ارادہ پہلے کا کیا تھا کہ بعد کا کیا تھا، اور جس کا ارادہ جتنا جلدی ہو جاتا ہے اللہ اتنا ہی اس کو اپنا انعام عطا فرماتا ہے۔ مسجد نبوی کا سما ہے، وہ مسجد نبوی جو رحمتوں کا مرکز ہے، وہ مسجد نبوی جو برکتوں کا مرکز ہے۔ ایک بات بتاؤں، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوتی ہے معاشہ کے ساتھ تو بارات مسجد نبوی سے جاتی ہے۔ آپ کی رخصتی معاشہ کی رخصتی مدینہ شریف میں ہے، نکاح مکہ المکرمہ کے اندر ہے،
تو بارات کا جو موضوع بنتا ہے، بارات کا جو سما بنتا ہے، بارات کا جو مرکزی پوائنٹ بنتا ہے، بارات کے لیے جس جگہ، جس میدان، جس محل کا تعین کیا جاتا ہے وہ مسجد نبوی کا ہوتا ہے۔ میرے نبی دلہا بنے تو مقام مسجد نبوی ہو، مولا علی دلہا بنے تو مقام مسجد نبوی ہو۔ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی شریف کے اندر صحابہ کرام بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ماحول بنتا تھا، سرکار تشریف لاتے تھے تو صحابہ اس انداز میں آتے تھے جیسے شمع کے گرد پروانے جو ہے وہ دوڑ لگاتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام آپ جلوہ فرما ہے، سیدنا ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں، سیدنا فاروق اعظم بھی موجود ہیں، سیدنا عثمان غنی بھی موجود ہیں، مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ بھی موجود ہیں، سارے کے سارے صحابہ موجود ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک رکا ہے، ایک چٹھی ہے میرے نبی کے ہاتھ میں۔ میری بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، بڑے قیمتی باتیں ہیں۔ ابھی آپ آج سبیل کا پانی پی کے آ رہے ہیں، اس سے یہ زیادہ سبیل لگائی ہے۔ دیکھو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی شادی کا مہینہ ہو اور ان کی اولاد خوشیاں نہ منائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ایک خط ہاتھ میں پکڑا ہے، میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ میں خط میں سنانا چاہتا ہوں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کھولا، آقا فرماتے ہیں سنو غور سے۔ اور سرکار کے مجلس میں امیر بھی ہوتے تھے، غریب بھی ہوتے تھے، شاہ بھی ہوتے تھے، گدا بھی ہوتے تھے۔ جہاں امیر بیٹھتے تھے وہیں فقیر بیٹھتے تھے، جہاں شاہ بیٹھتے تھے وہیں گدا بیٹھتے تھے۔ کملی والے آقا علیہ السلام کے صحابہ بیٹھے ہیں، صدیق اکبر بھی بیٹھے ہیں تو ساتھ ایک چھاپڑی والا بھی بیٹھا ہے، فاروق اعظم بیٹھے ہیں تو ساتھ پھیری والا بھی بیٹھا ہے، عثمان غنی بیٹھے ہیں تو ساتھ مزدور بھی بیٹھا ہے، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ بیٹھے ہیں تو زمین پر ہل چلانے والا ہاری بھی بیٹھا ہے، اگر حضرت سلیمان فارسی بیٹھے ہیں تو ساتھ بکریاں چلانے والے حضرت سواد بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ یا رسول اللہ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کھولا، فرمایا میرے غلاموں یہ خط لکھا ہے ایک کذاب ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ کذاب کہتے ہیں جھوٹے کو۔ کذاب کس کو کہتے ہیں؟ اور میرا نبی جس کو جھوٹا کہہ دے اسے کوئی سچا کہہ سکتا ہی۔ میرے آقا نے ابو جہل کو کہا ابو جہل ہے، پہلے ابو حکم اس کا نام تھا، اس کو کہتے تھے حاکموں کا بادشاہ، حاکموں کا باپ کہتے تھے، سلطنتوں کا باپ کہتے تھے، عقل مندوں دانشوروں کا اس کو باپ کہتے تھے۔ میرے نبی کی نبوت کو اس سے مانا نہیں ہے، میرے نبی کی عظمت کو سمجھا نہیں ہے، میرے آقا کے مقام کو سمجھا نہیں ہے۔ میرے نبی نے کہا یہ ابو جہل ہے، تو کیا اس کو اصل نام سے کوئی نہیں پہچانے گا، سارے اس کو ابو جہل کہہ کے پکاریں گے۔ میرے آقا نے فرمایا کذاب نے خط لکھا ہے، اس خط میں کیا لکھا ہے؟ نام کیا لکھنے والے کا؟ مسیلمہ اس نے خط لکھا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ ایک مہربانی فرمائیے، آپ کے ہدیات مجھے قبول ہیں، بات سنیے بس، آپ ایک مہربانی کیجئے کہ آپ میرے ساتھ معاہدہ کر لیں کہ جب تک آپ حیات طیبہ آپ حیات ہیں، موجود ہیں، تب تک آپ نبی ہیں، آپ کے بعد پھر میں نبی ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ رب کائنات نے کہا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول، محمد اللہ کے رسول، یہ نصیحتی ہے، قرآن سے ثابت ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ قیامت زمانہ ادھر کا ادھر ہو سکتا ہے، بادشاہوں کی بادشاہت بدل سکتی ہے، حاکموں کی حکومت ختم ہو سکتی ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ختم ہو سکتا ہے،
اللہ نے آپ کو تاجدار نبوت بنا کے نہیں بھیجا، تاجدار ختم نبوت بنا کے بھیجا۔ تاجدار نبوت تو 1,24,000 نبیوں کو تاج پہنا کے بھیجا ہے۔ آدم پیغمبر سے لے کر عیسیٰ پیغمبر تک سارے تاجدار نبوت ہیں، سب کو آپ نے نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے۔ لیکن میرے اور تیرے آقا جب تشریف لائے آپ تاجدار نبوت بن کے نہیں، تاجدار ختم نبوت بن کے جا رہے ہیں۔ یعنی آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا، آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ اس سے اگر یہ بات نہیں مانتے تو آپ ایک اور بات کیجئے کہ حجاز مقدس جہاں آپ ہیں وہ حصہ آپ کا ہے، جہاں میں ہوں یہ حصہ میرا ہے۔ نبوت کی بات ہے، اس سے کا پہلے بھی تو ایسے ہوتا رہا ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب لکھا، فرمایا کہ پہلے بات اور تھی، اب بات اور ہے۔ پہلے نبی آتے رہے، یہ امام الانبیاء کا دور ہے۔ پہلے رسول آتے رہے، یہ سید المرسلین کا دور ہے۔ پہلے نبی آتے رہے، یہ ختم الانبیاء کا دور ہے۔ فرمایا پہلے نبوت اور رسالت آتے رہے لے کر، ان کی نبوت اور رسالت کے اندر یہ اعلان ہوتا رہا کہ ایک ایسا رسول آنے والا ہے، ایک ایسا نبی آنے والا ہے جس کے مکھڑے کو دیکھ کر چاند بھی شرما جائے گا، جس کے مکھڑے کو دیکھ کر سورج بھی شرما جائے گا۔ ایک ایسا حبیب آنے والا ہے، اس محمود کی زلف عنبری کے تو کیا کہنے، اگر اس کی لحظ جگر پورے نظر فاطمہ الزہرا کا ایک بال بھی ظاہر ہوگا تو سورج اس کی جھلک کو بھی برداشت نہ کر پائے گا، سورج غروب ہو جائے گا۔ تو میں کہ محمود کی زلفیں تو کیا ہے، وہ چمچ بدر شاہ لیے مت چمچ دی لاٹ درا لیے، مت چمچ دی لاٹ درا لیے، مت چمچ دی لاٹ، ہائے ہائے کالی زلف دی آنکھ مسلا لیے، کالی زلف دی آنکھ یہ مخمور اکیہن مد بھریگا۔ سبحان اللہ، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتے مہر علی کتے تیری سنا، گستاخ کیا گستاخ کیا۔ اللہ حضرت میں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا، سب سے بالا و بالا، سب سے بالا و بالا۔ کیا بات ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے آپشن دی، سرکار نے لکھا میں مسلمہ تو قذاب ہے اور میں اللہ کا سچا صادق اور امین رسول بھی ہوں، نبی بھی ہوں، تو قذاب ہے اور میرا یہ کہنا کفر کے اندر ہے، تو کافر ہے اور تیرا قتل واجب ہے۔ تیرا قتل کیا ہے؟ واجب۔ سرکار نے خط لکھا، خط بڑا ٹائٹ تھا، سرکار نے کہا تم میں کون ہے جو یہ خط لے کر اس قذاب کے پاس جائے گا؟ کون ہے جو خط لے کر اس قذاب کے پاس جائے گا؟ ایک چھاوڑی لگانے والا، مدینے کے بازار میں چھاوڑی لگانے والا، میں اپنے دیکھتا ہوں کئی لوگ نے ٹوکری، میری مرسد کی جو مارکیٹ ہے وہاں ایک دوست نے ٹوکری رکھی ہوتی ہے سر پہ اور کھجوریں کبھی رکھ کے بیچ رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی پھل کبھی کوئی چیزیں۔ مجھے یاد آتے ہیں مدینے کے وہ تاجر، مجھے یاد آتے ہیں حضرت بلال حبشی، آپ بھی چھاپی لگایا کرتے تھے، سوق بلال جہاں پہ ہے چھاپی لگایا کرتے تھے اور وہاں پر کھجور بیچتے تھے۔ لوگ کہتے بلال تو بھی کالا کری، کھجور بھی کالی ہے، کیسا تو سودا لے کے آیا ہے؟ سودا کوئی نہ خریدتا تھا، میرے نبی کی خدمت میں آئے، آج کی سونا میری کھجور کوئی نہیں خریدتا ہے، لوگ اس کے رنگ پر اعتراض کرتے ہیں۔ میرے نبی نے کھجور اٹھائی اور کھائی اور ہاتھ لگائے، میں بلال جا کے ہوکا لگا، یہ وہ کھجور ہے جس کو ہاتھ مصطفیٰ کے لگے ہیں، یہ وہ کھجور ہے جس کو کھایا مصطفیٰ نے ہے، یہ وہ کھجور ہے جس نے پسند فرمایا مصطفیٰ نے ہے۔ اور میں جا بلال ہوکا لگا دے، حضرت بلال نے ہوکا لگایا، کھجوریں ہاتھوں ہاتھ بھی گئی، دوسرا دن آیا پھر بھی گئی، تیسرا دن آیا پھر بھی گئی، آج کی سونا اب تو فار بھی جاتی ہے، میں قیامت تک بڑی کھجوریں آتی رہے گی، مگر بلال لوگ اسی کالی کھجور کو سب سے زیادہ لے کے جاتے رہے گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد۔ جس کھجور کو اجوا کھجور کہتے ہیں،
جسے اجوا کھجور کہتے ہیں. مسلمان ہر مسلمان کو خبر ہے اجوا کھجور کون سی ہے. کوئی مدینہ پہنچا یا نہیں پہنچا اس کو خبر ہے اجوا کھجور کون سی ہے. آقا فرماتے ہیں جس کے گھر میں یہ کھجور ہوتی ہے وہ گھر والے کبھی بھوکے نہیں ہوتے. 7 دانے روزانہ جو کھا لیتا اس پر جادو اثر نہیں کرتا. اس کی اتنی برکت ہے کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم نے اس کو پسند کیا ہے. حضرت بلال نے اس کو بیچا ہے. عاشقوں کے جو سودے ہوتے ہیں وہ بھی عشق والے ہو جاتے ہیں. تو میرے قریب آقا کی بارگاہ میں ایک چھاپڑی والا بیٹھا ہے جو چھاپڑی لگاتا ہے. نام ہے اس کا حضرت حبیب بن سعد رضی اللہ عنہ. فٹافٹ کھڑے ہو گئے, چھیتی چھیتی کھجورے کھا رہے تھے. سرکار کے دربار میں لنگر تو آتا رہتا تھا نا, کھجورے منہ میں ہیں, آپ کھجورے کھا رہے ہیں. فٹافٹ کھڑے ہوئے عرض کیا رسول اللہ میں جاؤں گا. سبحان اللہ. کمزور جسم کے مالک ہیں, غریب بندے ہیں, باہر آپ بچے ہیں آپ کے. کھڑے ہو گئے فوراً عرض کیا رسول اللہ میں جاؤں گا. جب آپ بولے کھجور کھا رہے تھے, بولنے کی وجہ سے تیزی سے بات نکلی, کھجور کے ٹکڑے منہ سے نکلے. صحابہ کرام بیٹھے تھے, ان کے جسموں پر پڑے. کہا حبیب اتنا صبر کرتا, ٹھہر جاتا. کہا اگر میں تھوڑا سا بھی تعاطف کرتا, ٹھہر جاتا, ہو سکتا ہے یہ بازی بھی اور لے جاتا. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بازی اور لے جاتا. میرے محبوب مسکرائے, میرے محبوب مسکرائے. میرے نبی نے کہا اے حبیب تو یہ بتا, اے حبیب, اے حبیب, اے حبیب کا مطلب ہے دوست. حبیب کا مطلب کیا ہے؟ جسے میرے نبی نے نام پکارا ہوگا اے حبیب. انہوں نے یہ نہیں دیکھا ہوگا میرے نام پکارا, انہوں نے کہا تھا میرے محبوب نے کہا ہے میرے دوست, اے میرے دوست. حبیب تو جس حالت کے اندر کمزور ہے, جسم کے اندر کمزور ہے, ویسے تو کمزور ہے. تجھے پتہ ہے سب میں کیا لکھا ہے؟ جان جا سکتی ہے. آج کی علیہ وسلم جان تو آنی جانی چیز ہے, مگر آپ کی غلامی جس کو میسر ہے یہ چلی گئی تو پھر کبھی نصیب نہ ہوگی. آج کی علیہ وسلم مجھے یہ غلامی دے دے. اب سب صحابہ بیٹھے ہیں, رشک کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں آقا رہیں گے حبیب کمزور بندہ ہے, علی کو بھیج دیتے ہیں. حبیب کمزور بندہ ہے, عمر کو بھیج دیتے ہیں. حبیب کمزور بندہ ہے, ابو بکر کو بھیج دیتے ہیں. حبیب کمزور بندہ ہے, عثمان کو بھیج دیتے ہیں. حبیب کمزور بندہ ہے, کسی اور خالد بن ولید کو بھیج دیتے ہیں. حبیب کمزور بندہ ہے, کسی اور جڑے کو بھیج دیتے ہیں. لیکن میرے قریب نے کہا جس نے پہلے نیت کی ہے, جس نے پہلے ارادہ کیا ہے, جائے گا وہی میرا خط لے کر. حضرت حبیب بن سعد کھڑے ہوتے ہیں, خط پکڑا ہے, دوڑنے لگے. میں کیسے حج کے سنا چاہوں گا, میں پیدل جاؤں گی. حج کی سنا آپ کا حکم ہے, جیسے وقتی پہنچوں. میرے نبی نے کہا ٹھہرو. قریب نے اپنا نیزہ عطا فرمایا. میرے نبی نے اپنا نیزہ عطا فرمایا اور میرے نبی نے اپنی سواری عطا فرمائی. میں حبیب سواری بھی میری ہے, ہتھیار بھی میرا ہے. چار تو ظالم کے دربار میں تاکہ اس کو خبر ہو جائے جو نبی کے دشمن کے سامنے آتا ہے غلام مصطفیٰ کا, وہ ایسے نہیں آتا, مصطفیٰ کو تیار کر کے بھیجتے ہیں. اللہ جتنے بھی غلام سرکار کی ناموس کے لیے نکلتے ہیں وہ خود سے نہیں جاتے, وہ خود سے میرے مصطفیٰ کو تیار کرتے, تیاری کرا کے پھر بھیجتے ہیں. ورنہ کس کی ضرورت ہے اس کٹھن راستوں کے اندر چل پڑے؟ کس کے اندر ہمت ہے کہ گولیوں کی برسات سامنے بندہ چل پڑے؟ وہی چلتا ہے جس کی کمر اور پشت پر میرے مصطفیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے. میرے قریب نے سواری پر خود سوار کیا, ہتھیار ہاتھ میں دیا. حضرت حبیب بن سعد گھر نہیں گئے. آپ اپنے گھر نہیں گئے کہ گھر جاؤں, گھر والی سے کہوں کہ تیرا اور میرا اللہ حافظ, بچوں کو پیار ہو, آخری ملاقات کرنا, ہو سکتا ہے واپسی ممکن نہ ہو. آپ گھر نہیں گئے, بچوں کے پاس نہیں گئے. حضرت حبیب بن سعد کہا کہ اگر وہاں گیا ہو سکتا ہے حکم محبوب میں تاخیر ہو جائے اور یہ ڈیوٹی کسی اور کے نام ہو جائے. کیونکہ صحابہ کہتے تھے جب نیکی کا عمل ہو تو فوراً بجا لانا چاہیے
ہے، یہ نیکی کسی اور کی قسمت میں نہ ہو جائے۔ فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم اللہ۔ اللہ فرماتا ہے تم نیکی کے کاموں کے اندر سبقت حاصل کرو، فوقیت حاصل کرو، پہل کرو، جلدی کرو۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ہمارا سانس لینے کی تمہیں اجازت ہی نہ ہو۔ اچھائی کے کام جب آ جائیں تو اس میں رکنا نہیں ہے، اس میں ٹھہرنا نہیں ہے۔ حبیب بن زید چل پڑے، اب مسلمہ قذاب کے دربار میں پہنچے، دربار لگا ہے، فوجی اس کے کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھا ہوا ہے تخت پر۔ حضرت حبیب بن زید جب روب اور دبدبا دیکھی، آئے 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 شیر بن گئی ہے، روب اور دبدبا دیکھی۔ اسلام جب کام لینا چاہتا ہے اس کے لیے نہیں کہ بڑے بڑے طاقتور پہلوانوں کا انتخاب کرتا ہے، اسلام جب کام لینا چاہتا ہے تو معذور ویل چیئر پر بٹھا کر بھی اللہ اپنے بندوں سے کام لے لیتا ہے۔ اسلام جب کام لینا چاہتا ہے تو یہ نہیں کہ بڑے جرنیلوں سے کام لیتا ہے، معمولی سے کانسٹیبل کو بھی ڈیوٹی سنبھال دیتا ہے۔ اسلام جب کام لینا چاہتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنا بڑا پہلوان ہے، جنگی کتنے طاقتور خاندان کا یا اپنا فرد ہوگا یا مرد ہوگا۔ اسلام کام لینا چاہتا ہے تو معمولی سے درخان کے بیٹے علم دین شہید کو بھی تیار فرما دیتا ہے۔ اسلام کام لینے پہ آئے تو بڑے سے بڑے کمزور کو بھی طاقتور بنا دیتا ہے، کیونکہ بندے کی پاور نہیں ہوتی، اصل پاور تو اسلام کی ہوتی ہے، اصل طاقت تو اسلام کی ہوتی ہے، اصل قوت تو اسلام کی ہوتی ہے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے سفیر حبیب بن زید مسلمہ کے دربار میں پہنچے، آپ نے وہ نیزہ جو سرکار نے دیا تھا جو غصے سے زمین میں کاٹ، نیزے کو زمین کی طرف جب کیا تو نیزے نے زمین کا کلیجہ پھاڑ دیا۔ مسلمہ کا صاحب بیٹھا ڈر گیا، کہنے لگا تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے کہ تیری طاقت اور روح نے مجھے بھی ڈرا دیا ہے؟ کہا کہ یہ تو محمد عربی کا غلام دیکھا ہے، تو میرے نبی کو دیکھ لیا پھر تیری کیا عالم ہوگا؟ کہا کہ میں مدینے کے تاجدار کا غلام ہوں، نبوت کے سردار کا غلام ہوں، امام الانبیاء کا غلام ہوں۔ ہنگا اچھا کس لیے آیا ہے؟ کہنے لگا یہ میرے نبی نے خط لکھا ہے، خط بھیجا ہے، خط لے کے آیا ہوں، اسے کا دکھائیے۔ خط دکھایا، اس نے اپنے کسی کا پڑھو، کیونکہ بڑے لوگ خود نہیں پڑھتے دوسروں سے پڑھواتے ہیں، اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس کے نوکر نے، اس میں یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا صادق الوعد الامین انت کذاب الدجال، تو کذاب بھی ہے تو دجال بھی ہے۔ جب اس نے یہ پڑھا تو اسے غصہ آیا، اس نے کہا انہوں نے مجھے کذاب کہا ہے، کذاب کہا؟ ایک جی کہتا ہاں کذاب کہا۔ مسلمہ نے سن رکھا تھا کہ جس کو ابو جہل کہہ دے اس کو کوئی سیاںہ نہیں کہہ سکتا، اور جس کو وہ کذاب کہہ دے اسے کوئی سچا نہیں کہہ سکتا۔ اس نے وہ نیچے اترتا ہے اپنے تخت سے، حضرت حبیب بن زید کے پاس آتا ہے، کہنے لگے تیرے نبی نے جو لکھا ہے تو اس کے متعلق کیا کہتا ہے؟ کہنے لگے جو میرے آقا نے کہا ہے میں بھی وہی کہتا ہوں، جو میرے آقا نے کہا ہے میں بھی وہی کہتا ہوں۔ تو مسلمہ کذاب کہتا ہے کہ تو پیچھے بڑھ کے دیکھ میرے کتنے جانسار کمانڈر سپاہی کھڑے ہیں، اگر میں اشارہ کروں اپنی آنکھ کا تو تیری گردن کو کاٹ دیں، پیچھے بڑھ کے دیکھ۔ حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں جب میں مدینے سے چلا تھا میرے کچھ بچے ہیں جو ماں کا دودھ پیتے ہیں، کچھ بچے ہیں جو ابھی زمین پر ریڑھنا شروع ہوئے ہیں، کچھ بچے ہیں جو چلنا شروع ہوئے ہیں، کچھ دوڑ رہے ہیں۔ میرے نبی کا جب حکم ہوا میں نے بچوں کو پلٹ کے نہیں دیکھا تو تیرے نوکروں کو پلٹ کے کیوں دیکھا؟ میں نے اپنی اولاد کو نہیں دیکھا، اپنی بیوی بچوں کو نہیں دیکھا، اپنے خاندان کو نہیں دیکھا، کیونکہ وہ محمد عربی کے غلام ہوتے ہیں، وہ پیچھے بڑھ کے نہیں دیکھتے ہیں، وہ اپنے آگے منظر حیات کی طرف دیکھتے ہیں کہ آگے کی منظر کتنی ان کی حسین اور جمیل کھڑی ہے، کہ آگے پھر بھی تو پیچھے مڑنا نہیں دیکھوں گا۔ مسلمہ قذاب نے تلوار کا وار کیا، ایک بازو آپ کو شہید کر دیا، اتار دیا، قریب آیا، کہا ابھی بتا اب تو باز آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کہا کہ یہ بازو بھی انہی کے ہیں، یہ جسم بھی انہی کا ہے۔ دوسرا بازو کاٹ دیا اس نے کہا پتا تجھے اتنی تکلیف برداشت ہو رہی ہے؟ کہا کہ میرے نبی نے کہا جو شہید ہو رہے ہوتے ہیں انہیں تلوار
پہ جا رہی ہو. کہا کہ ظالمہ تو ظلم کر، تو ظلم کر، تو جفا پہ جفا کر، ہم تو اپنے محبوب سے وفا ہی نبھائیں گے. اس نے پھر تلوار اٹھائی، آپ کا سر قلم کر دیا. میرے آقا و مولا مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا. وہ وہاں پہ ہیں، سرکار مدینہ شریف میں مسجد پہ آپ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ رسول اللہ روک رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو کیوں ہے؟ فرمایا اس قذاب نے میرے حبیب کو شہید کر دیا ہے. نہ تو الیکٹرونکس بھی لیا ہے، نہ کوئی اور وہاں پر کار اور خاتم اپنا بندوبست ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مخبر اعظم ہیں، دلوں کے جانی ہیں، اور نبی کہتے ہی اسی کو ہے جو ہر خبر سے باخبر ہو. نبی کا مطلب یہی ہے، غیب کی خبریں دینے والا، جو میری اور تیری آنکھ سے پوشیدہ بات ہے نبی اسی میں خبر رکھتے ہیں. نبی اسی میں خبر رکھتے ہیں. میرے آقا کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فرمایا کہ میرے حبیب کو وہ ظالم نے شہید کر دیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر سرکار کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پھر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مسکراہٹ کیوں آئی ہے؟ تو میں دیکھ رہا ہوں ادھر میرے حبیب کو شہید کیا گیا ہے. رب نے کہا فرشتوں سے جلدی کرو، جنت کے 8 دروازے کھول دو، جنت کے سارے دروازے کھول دو، رحمت کے دروازے کھول دو. میرے محبوب کا حبیب آ رہا ہے، میرے محبوب کا حبیب آ رہا ہے. فرمایا کہ اللہ نے میرے غلام کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے. تو عزیز دوستا دیکھ تو صحیح کہ جس نے نیکی کے حصول کے لیے پہلے نیت کر لی، پہلے ارادہ کر لیا، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں اس کی قدر و منزلت کیا بنتی ہے، اللہ اور اس کے محبوب کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ کیا بنتا ہے. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. جبریل آتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جبریل آتے ہیں، میرے قریب نہیں بارگاہ ہے، آ کے بڑی خوشی کے ساتھ دست بستہ بیٹھ جاتے ہیں. اور جبریل کے بیٹھنے کا انداز تھا دو ساموں اٹھ کر بیٹھ جاتے. حضرت الہیہ کلبی کی صورت میں بسا اوقات تشریف لایا کرتے تھے. دو ساموں اٹھ کے بیٹھ گئے، بڑے خوش ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل آج بڑے خوش ہو، خیر ہے؟ آج کی سونا اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے علی و فاطمہ کا نکاح عرش پہ بڑھا دیا. علی و فاطمہ کا نکاح عرش پہ بڑھا دیا ہے. تو آئے محبوب آپ زمین کے فرش پہ بڑھا رہا. میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر حضرت عمر کو بھیجا. حضرت ابو بکر عمر کو بھیجا، فرمایا جاؤ اور علی کو پیغام نکاح بتا اور علی کو میرے پاس لے کے آؤ. یہ دونوں شہزادے صاحب پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر مولا کائنات کے گھر گئے. کون گئے؟ رشتہ جوڑنے کے لیے. کن کو مقرر کیا میرے نبی نے؟ کن کو مقرر کیا؟ حضرت ابو بکر حضرت عمر. شیخین کو میرے نبی نے مقرر فرمایا. ابو بکر عمر کی شان یہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اللہ سیدنا ابو بکر صدیق سے کہے گا ابو بکر تو نے دنیا میں مجھے راضی کیا، اب تو بتا تو کیسے راضی ہے؟ اور پوری کائنات کو رحمت کا دیدار کروائے گا، پوری کائنات کو رحمت کا زیارت کروائے گا. وہ زیارت عمومی ہوگی، لیکن جب سیدنا ابو بکر صدیق کی باری آئے گی رب خاص انداز میں صرف ابو بکر صدیق کو زیارت کرے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ صحابہ کرام کی آنکھوں کے تارے سیدنا ابو بکر صدیق میرے نبی کی کچہری کے پیارے اور سیدنا فاروق اعظم. میرے آقا فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں، انا خاتم النبیین، لا نبی کے بعد میرے بعد کوئی نبی اگر نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا. اور فرمایا میرے عمر کی شان یہ ہے کہ جب یہ بات کرتا ہے مجھے رائے دیتا ہے، اللہ اس کی رائے پر قرآن کی آیتیں نازل فرما دیتا ہے. یہ دونوں سرکار کی کچہری کے مقدس معطر معطر صحابی حضرت علی المرتضیٰ کے گھر گئے، بی بی فاطمہ الزہرا کے رشتے کی بات کرتے ہیں.
ہیں جو ان کو وقف کرتے ہیں وہ خود وقف ہو جاتے ہیں. بے شک ان کو وقف کرنے والے خود وقف ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے وقف نہیں کیا, ان کو یوں کیا ہے, یوں کیا ہے. دونوں گئے حضرت علی سے بات کی. حضرت علی کا خوش ہوئے, پاک نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. بڑی خوشی. مولا کائنات کی ذات کیا ہے؟ مولا کائنات کی ذات کی شان کیا ہے؟ میرے نبی کے لیے جو آغوش مدینہ پرورش کی حضرت فاطمہ بنت اسد کی آغوش مدینہ. مولا کائنات کی اماں کی گود میں میرے نبی تھے اور میرے نبی نے اپنی گود کو سنوارا ہے مولا علی کے لیے. حضرت علی پاک کو پالا سنوارا سجایا میرے کائنات کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت علی پاک کا ہے علی بتا شادی کا انتظام کیا ہے یا رسول اللہ کیا ہے؟ میں کیا ہے تیرے پاس یا رسول اللہ 3 دن سے گھر میں فاقے ہیں. 3 دن سے گھر میں جا پہلے گھر کا سامان بنا تو پھر میرے پاس آ جا اور برات لے کے فوراً آ جاتا تو حکم آ گیا. حضرت علی پاک تشریف لے جاتے ہیں. گھر میں دیکھتے ہو جو سامان میں ایک زرہ ہے. زرہ جا کے مدینہ شریف میں ایک یہودی کے پاس گروہ رکھتے ہیں. 400 درہم کے اندر گروہ رکھتے ہیں. وہ 400 درہم لے کے آتے ہیں. رسول اللہ ہو گیا سب کچھ. حق کے محل بھی اسی میں ہوتا ہے. گھر کا سامان بھی لیتے ہیں ضروریات زندگی کا. گھر کو سجایا سنوارا گیا. گھر میں بستر کہاں بنایا گیا؟ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میرے نبی نے میری ڈیوٹی لگائی. ام سلمہ جاؤ میری فاطمہ کے گھر کو تیار کر کے آؤ. ساتھ اماں عائشہ صدیقہ کی ڈیوٹی لگائی. اماں عائشہ صدیقہ ام سلمہ گئی حضرت علی کے گھر کو لیپ کیا. لیپ سمجھتے ہیں گارے کا لیپ پہلے دیواروں پہ کیا جاتا تھا, اب تو پلستر ہوتی ہے. لیپ کیا. بستر کیسے بنایا؟ ٹھنڈی ریت ڈالی گئی زمین کے اوپر, کھجور کی چھال بچھائی گئی زمین کے اوپر, اس کے اوپر پھر بستر کے لیے چٹائی بچھائی گئی کھجور کی, پھر اوپر چمڑے کی اپنا چادر بچھائی گئی. اس طریقے سے بستر تیار ہوا اس شہزادی کا جو جنت کی مالکہ ہے. آج ماں باپ اپنا پیٹ کاٹ کے سب وقت کاٹ کے اولاد کو بیاہ دیتے ہیں, شادیاں کرتے ہیں. اولاد نے 12:30 کیتا کی ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ کائنات کے والی و مختار نے بیٹی کو رخصت کیا. کہا بیٹی راضی ہو. بیٹی نے کہا کہ جس کا باپ کائنات کے نبیوں کا سردار ہو, کائنات کا والی و مختار ہو, اس کی بیٹی راضی کیوں نہ ہوگی؟ بیٹی بھی صبر و رضا کی بہتر. حضرت علی پاک تشریف لاتے. حضرت عثمان غنی کو خبر ہوئی. حضرت عثمان غنی اس یہودی کے پاس گیا, اس کو پیسے دیے, زیرہ واپس سے مولا کائنات کا نکاح ہو رہا ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا انداز کیا تھا؟ مسجد نبوی میں نکاح پڑھاتے. آج ہم نے فرسودہ رسمیں نکاحوں کے اندر داخل کر دی, اس لیے تو ہم تنگ ہو گئے. لاکھوں روپیہ نکاح میں ضائع کرتے ہیں. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جو نکاح جتنا کم خرچ اور سادہ ہوگا برکت اس میں اتنی زیادہ ہوگا. ہم ایسا کرتے ہیں. اور سرکار نے نکاح کے اندر صرف چھوارے کو رسم بنایا ہے. سوکھی کھجور سے چھوارا. اور سرکار جب نکاح ہو جاتا تو یوں چھواروں کو ہاتھ میں پکڑتے, جتنے سامعین بیٹھے ہوتے ناظرین سب کو سرکار یوں پھینک دیا کرتے. جس کے نصیب میں جتنے آتے اٹھا دیتا, کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا تھا. مجھے اس کو 2 دے دیے, مجھے 1 دے دیا. یہ سرکار کی سنت مبارکہ. ہم ایسا کرتے ہیں. لڑکی والے ڈیمانڈ کرتے ہیں بہتر ہے کہ ہم اتنے اچھی پیکنگ میں لے کے آتی ہیں, اتنے کلو بھید ہمارے لیے, اتنے ہمارے خاندان کے لیے, اتنے سامعین کو اور ناظرین کو تقسیم کرنے کے لیے. دلہا کہتے ہیں اس سے بہتر شادی نہیں کرتے. شادی نکاح جو ہے وہ سادگی میں کیا کرے. مسجد کے اندر نکاح پڑھائیں اپنے بچوں کا, اپنی بچیوں کا. پھر دیکھیں اللہ کیسی رحمت اور برکت نازل کرتا ہے. ایک جو مسجد میں نکاح میں آتے ہیں لوگ, اور نماز کے بعد نکاح ہوگا, لوگ نماز بھی پڑھیں گے گواہ اور دلہا سمیت, اور باوضو ہو کر جو نکاح میں شریک ہوں گے اس میں اللہ کی رحمت نازل ہوگی.
دوسرے نکاح میں ہولڈر بازی بے وصول، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ ایسے نکاحوں سے بہتر ہے اس نکاح کو اپنا ہو جیسے نکاح میرے نبی نے پڑھایا ہے۔ نکاح ہو چکا، حضرت عثمان غنی نے سلامی کے اندر وہ زرہ پیش کی، سبحان اللہ، زرہ پیش کی۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق کے دونوں گواہ بنتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کے نکاح کے۔ دیکھو تو صحیح، نکاح ہے مولا کائنات کا اور نکاح ہو رہا ہے نبی کی شہزادی سے، ادھر نبی کی شہزادی کا نکاح ہے مولا کائنات کے ساتھ، گواہ بنے ہوئے ابو بکر صدیق فاروق اعظم، نکاح پڑھانے والے تاجدار ختم نبوت اور خطبات سن رہا ہے خود رب العالمین، اور جتنے بھی اس کے اندر شریک ہیں جبریل سے لے کر سارے کے سارے فرشتے موجود ہیں، روح الامین بھی موجود ہے، سارے فرشتے بھی موجود ہیں۔ یہ نکاح ہو جاتا ہے، نکاح کے بعد دعا کرتے ہیں میرے آقا، سبحان اللہ، میرے آقا یا اللہ اس نکاح میں برکت عطا فرما، اس نکاح میں برکت عطا فرما۔ برکت کیسی عطا کی، کیسی برکت عطا کی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو چیزیں تم میں چھوڑ رہا ہوں، انا طارق ایکم ثقلین، کتاب اللہ تعالی اواخر اہل بیت، ایک رب کا قرآن ہے دوسری میری عادت۔ یہاں پر صحابہ کا ذکر نہیں فرمایا، یہاں پر اہل بیت کا ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ کیا تھا؟ کیونکہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہے کہ 200 سال، 250 سال، 300 سال تک میرے صحابہ کی جماعت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گی، لیکن قرآن ہے قیامت تک کے لیے ہدی للعالمین ہے، قیامت تک کے لیے قرآن ہدایت دیں گے لوگوں کو، اور اس جماعت کی سپرد کیا، اس خاندان کی سپرد کیا جس کی برکت کی دعا مصطفیٰ نے نکاح کے وقت مانگی تھی۔ فرمایا کہ قیامت تک میری آل بھی موجود رہے گی، رب کا قرآن بھی موجود رہے گا، اور قرآن کی سب سے بڑی دولت میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، اور سید ہوتا وہی ہے جس کو قرآن کے ساتھ محبت ہو، جس کو قرآن کے ساتھ محبت ہو۔ سید کی 3 نشانیاں ہیں، سید کی 3 نشانیاں ہیں، اس میں 3 نشانیاں سید کے اندر لازم ہوں۔ ایک، سید سونے ہونے، سید رنگ کالا کیوں نہ ہو مگر نقش نین بتاتے ہیں کہ نبی کا خون ہے۔ سید رنگ میں سونا ہوتا ہے اور سید سخی ہوتے ہیں، سید سخی ہوتے ہیں، تقسیم کرنا ان کا وتیرہ ہے، یہ ان کے خون میں شامل ہے، تقسیم کرنا، بانٹنا، یہ سید کی نشانی دوسری۔ تیسری نشانی، سید کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ سید کا ایک ہی ہوتا ہے جس کی میں اولاد ہوں وہ مجھے جانتے ہیں، وہ مجھے جانتے ہیں، یہ سید کی نشانی ہے۔ اور قرآن سے محبت یہ سعادت کا وتیرہ ہے، اور دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن سے محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو قرآن کی دولت نصیب فرمائے۔ یقین جانیے کہ میرے بیٹے نے نا قرآن نادرہ پڑھا ہے، اور مجھے امید لگ گئی ہے کہ آج اسے نادرہ قرآن مکمل کیا ہے تو انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے ایک طرف منبر رسول پر بیٹھ کر یہ قرآن کی باتیں سنائے گا، اور مجھے بڑی پکی امید لگ گئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ اور سب اس سے بڑی خوشی کیا ہے کہ ہم نے اپنا فرض پورا کیا کہ دنیا کی دولت کے بجائے ہم نے اپنی اولاد کو قرآن کی دولت عطا فرمائی۔ اور پھر ایک اور خوشی ہے کہ میرے استاد بھی میرے ابا جی ہیں اور میرے بیٹے کے استاد اس کے دادا جی ہیں، یہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے۔ اور میں مشہور ہوں اپنے والد گرامی کا کہ آپ کی شفقتیں لا تعداد ہے۔ ویسے تو باپ باپ ہوتے ہیں، باپ باپ ہوتے ہیں، لیکن مجھ پر فرض ہے ان کے احترام کے حوالے سے، ایک رشتے کے حوالے سے نہیں کئی رشتوں کے حوالے سے، کہ میرے والد بھی ہیں،
میرے استاد بھی ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، میرے امام بھی ہیں، کئی رشتے ہو گئے، اور ان کے قرآن پڑھنے پڑھانے کی بدولت اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی محبت کا جذبہ عطا فرمایا۔ ماں باپ رپورٹ ہوتے ہیں اولاد کے لیے، ماں باپ اچھے ہوں اولاد اچھی ہوتی ہے، ماں باپ کی تربیت سونی ہو اولاد کی تربیت سونی ہوتی ہے۔ تو مجھے ایک دن فرمانے لگے کہ یار یہ ڈھیلا بہت ہے، سست بہت ہے، تو میں نے کہا کہ بچپن کے اندر میں بھی بڑا سست تھا، ہاں میں بھی بڑا سست تھا، یقین جانے 3 سال میں نورانی قاعدہ پڑھتا رہا، بڑی غور طلب بات ہے، نورانی قاعدہ میں پڑھتا رہا 3 سال تک، علی بات سادی زبر آواز اور بات ساتھ مرسا سے آگے نہیں گئے۔ ایک دن صبح بڑی خوبصورت طلوع ہوئی، بڑی سونی صبح طلوع ہوئی، والدہ نے اٹھایا کہ اٹھے اور سوارہ پڑھنے چاہیے۔ اب میں اٹھا، بڑا تھا میں، تو باقی سارے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، تو والدہ نے کہا کہ یہ کھیر آپ رات سو گئے تھے، ہم نے کھیر بنائی تھی، تو آپ کا یہ حصہ ہے کھیر کا، آپ یہ کھیر کھا لیں۔ اچھا میں نے اس دن دیکھا، حالانکہ میں نے کبھی ضد نہیں کی تھی، والد صاحب گواہ ہے میں نے آج تک کبھی کوئی ضد نہیں کی، رب جب بغیر ضد کے دے دیتا ہے تو ضد کرنے کی لوڑ ہی کیا۔ تو میں نے اس دن شاید میری مقدر کا ستارہ چمک رہا تھا، میں نے کہا جی یہ تھوڑی سی کھیر ہے، میں نے نہیں کھانا، آپ تو سراتے مقام کا کہ بہت ہی کھا گئے تھے، میں نے تھوڑی دے دے۔ والدہ نے کہا چلو ابھی یہ کھا لے اور پھر آپ اتنے دیر سپارہ پڑے، میں بتا دوں گی واپس آئے گی تو کھا لینا۔ میں کہا نہیں جی میں نے تو یہی کھانی، لیکن آپ نے تھوڑی کوئی، میں نے آج سپارہ بھی نہیں پڑھنا۔ ابا جی سامنے بیٹھے کر پڑھا رہے تھے، ہمارے گھر اور مسجد کی چھت یوں بالکل برابر تھی، اور 250-300 بچے پڑھتے تھے والد صاحب کے پاس، اور ابا جی بڑے گرم مزاج، بہت گرم مزاج۔ تو ڈھولن بال کے سارے شاگرد ہیں ابا جی، آپ کے علاقے کے احمد ہیں، پی ایس جو ہیں، یہ ان کی نسلیں ساری ان کی شاگرد ہیں والد گرامی کی۔ تو ابا جی دیکھ رہے تھے، اب بچوں کو پڑھا بھی رہے اور دیکھ بھی رہے، چونکہ ابا جی مائیں ہوتی ہے نا، ہر بیٹے کو ماں کا لحاظ ہوتا ہے، دادی اماں مجھ سے بڑا پیار کرتی ہیں، ابا جی اب دیکھتے ہیں اپنی ماں کی طرف، اور مجھے یہ تھا کہ دادی اماں مجھے بچا لیں گے۔ اس دادی اماں نے ابا جی کو کہا اب بھی دیکھ رہے وہ ضد کر رہا ہے، وہ ضد کر رہا ہے، دیکھ رہے۔ اور دادی اماں کہتی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ تیرا باپ بچپن میں تھا تو ان کی پڑھائی پہ میں نے کبھی سستی نہیں کی تھی۔ ابا جی کو اشارہ دادی اماں کا ہوا، ابا جی ڈنڈا پکڑا کھڑے ہو گئے، آ گئے، یوں مجھے سر کے بالوں سے پکڑا۔ کوئی اپنی ایسی باتیں نہیں بتاتا، لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ مجھے فخر ہوتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ باپ کی سختی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں آج برداشت کر لو، قیامت تک کے لیے ٹھنڈی چھاؤں ہو جاؤ۔ والد صاحب نے یوں بالوں سے پکڑا مجھے، گھسیٹتے ہوئے مسجد کی چھت پہ لے گئے، 2 ڈنڈے میرے اوپر توڑے، 2 ڈنڈے۔ 3 سال سے بھی یسر قرآن نہیں پڑھ سکا تھا، 3 مہینے کے اندر پورا قرآن میں نے پڑھ لیا۔ یہ اس فیض کا یہ اثر ہوا۔ تو یہ استاد کی ماں باپ کی سختی اولاد کے لیے بہت رحمت کا سبب ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ان کی اس دن کی سختی تھی کہ اس کے بعد کبھی کسی استاد نے مجھے چھڑکا نہیں، کبھی استاد نے مجھے گرم لہجے میں گفتگو نہیں کی اس دن کے بعد۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فضل، اس کا کرم ہے کہ آج تک آپ کے سامنے ایک ہی مسجد میں جب تعینات ہوئے تو 24 سال کا عرصہ ہو گیا اسی مسجد میں، اور دن بدن محبتیں وہاں بڑھتی جا رہی ہیں، کام نہیں ہوئی۔ اسے لوگ امام مسجد کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، میں سمجھتا ہوں جن کے ماں باپ کے پیچھے دعائیں ہوتی ہیں ان کے قدریں اللہ ویسے بڑھا دیتا ہے۔ صحیح بات ہے، بغیر ڈیوٹیوں کے اللہ قدریں بڑھا دیتا ہے۔
تو الحمدللہ میرے بیٹے کا قرآن مکمل ہوا ہے. تو میں اپنے والد گرامی کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے بیٹے کو نادرہ قرآن پڑھایا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ اپنی شفقتوں سے محبتوں سے ہمیشہ نوازتے رہیں گے اس انداز میں کہ میرا بیٹا عالم دین بھی بن جائے گا. ہاں، میری نظروں کے سامنے میرا بیٹا عالم دین بن جائے. فیضان آگے ہو گئے، جانے من کھڑے ہو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر.